کہ کیسے پڑھنی، تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو اور اس طرح قرات کرو، اور پھر جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب رکوع کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے، اور جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو، پھر اٹھ کے بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، پھر دوبارہ اطمینان سے۔ تو یہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا ہے جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ اس شخص نے قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، وہ سب کچھ پڑھا تھا جو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہی ابھی ٹکتے نہیں تو کھڑے بھی ہو جاتے، اور ابھی کھڑے ہوتے نہیں کہ آدھے سے ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اور ابھی سر لگتا ہی ہے کہ اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ابھی بیٹھتے ہی ہیں کہ پھر ہلتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم سب کو یقیمون الصلاۃ میں اگر ایک بات یاد رہ جائے، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان، سکون سے نماز پڑھنا۔ ایک کتاب ہے نماز نبی، کیسٹس بھی اس کی موجود ہے، اگر آپ یقیمون الصلاۃ کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے آپ کے لیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا، اور اس میں الصلاۃ میں فرض اور نفل سب آتا ہے۔ یہ صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، الصلاۃ کا مطلب دعا نہیں ہے۔ الصلاۃ کا مطلب خاص طریقے پر ادا کی ہوئی صلاۃ، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا لیا، جی صلاۃ کا مطلب ہے دعا کرنا، بیٹھے بیٹھے جہاں دل چاہے دعا کر لو بس ہو گئی نماز۔ تو یہ نہیں ہے مراد الصلاۃ سے۔ الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، رَزَقْنَاهُمْ، رزق دیا ہم نے ان کو۔ رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں۔ رزق کیا ہے؟ ہر فائدہ مند چیز۔ جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے ہیں، اسے رکھ نہیں لیتے، خرچ کرتے۔ ينفقون، انفاق سے۔ ينفقون کا لفظ جو ہے نون فے قاف سے ہے، انفق ينفق انفاق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو، انفاق کہتے ہیں سوراخ کرنا۔ تو ينفقون یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی۔ اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکوٰۃ، صدقات، سب چیزیں ہیں، اور نفقات۔ 3 لفظ لکھ لیں گے، زکوٰۃ، صدقات، نفقات۔ یہ آپ دیکھیں 3 لفظ، زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ، اور نفقات لازمہ، یہ ينفقون میں آتا ہے۔ زکوٰۃ واجبہ کا کیا مطلب؟ فرض کی ادائیگی۔ اگر کسی کے پاس 1 سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ آتی ہو تو وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا، دیٹ از زکوٰۃ۔ اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پسند، شوق، خوشی سے فی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے۔ اور نفقات لازمہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے، جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے تو اس کو بھی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے، پسند سے، اور نفقات لازمہ، لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے، خواہ وہ زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ نہیں، وہ کیا ہے؟ ذمہ ہے آپ کے، آپ کو یو ہیو ٹو ڈو۔ لیکن یاد رکھیے کہ انفاق کی شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسراف نہ ہو۔ اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا۔ نمبر 2، بخل نہ ہو۔ بخل کیا ہے؟ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا۔ اور نمبر 3، اقتصاد ہو، کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے۔
نہ اسراف نہ بخل، بلکہ کیا؟ اقتصاد، اقتصاد، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور ڈالتا جائے گا اور دے گا۔ تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے۔ اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے، اور باقی چیزیں بھی، جو بھی انسان کے پاس وقت ہے، کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے، تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے۔ ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے، کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے۔ آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا؟ جب یہ کام کریں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اترنا، جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ آپ سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اتارا گیا تھا آپ کی طرف؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا، کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی، اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی تھی جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمیں ملتی۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھی، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ کیا اتارا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، صحیفے۔ کس پر اتارے گئے تھے؟ پیغمبروں پر۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر۔ آخرت کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے، الیوم الآخر، آخری دن، قیامت کا دن۔ وبالآخرۃ، اور آخر میں آنے والی۔ آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی مراد ہے قیامت، البعث بعد الموت۔ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں شک و شبہ سے پاک پختہ علم، کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ۔ اور یقین کا درجہ جو نا یہ علم سے بھی بڑھ کر ہے۔ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں کوئی